فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر شمار کر کے فرمایا کہ تسبیح آدھے میزان کو بھر دیتی ہے اور الحمدللہ پورے طور پر پر کر دیتا ہے، اور تکبیر جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ ہے سب کو بھر دیتا ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزے دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لیں، اور مظلوم۔ رمضان کا مہینہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، اور بیماری سے صحتیابی کی طرف، خطرات سے احتیاط کی طرف، اور مکر و فریب سے عدل و راست بازی کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام الریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔